अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौस और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे वजीर आजम इमरान खान के बड़े बयान से। परफॉर्मेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुल्क के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ईवीएम की मुखालफत वो कर रहे हैं जो करप्ट सिस्टम से फायदा उठाते हैं। उनका कहना था कि ये छोटे से लोग हमारे बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि 1970 के बाद से पाकिस्तान में हर इलेक्शन मुतनाज़े रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वजीर आजम की वुज़रा को बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखाने की हिदायत। इमरान खान ने कहा कि अगले 2 साल की अच्छी कारकर्दगी पार्टी को मजबूत करेगी। यहाँ हर 1970 के बाद हर इलेक्शन में कोई जो अब हारता वो कहता धांधली हो गई। अब हम एक सिस्टम लेके आ रहे हैं जो कि बड़ा ऑब्वियस है कि ये अगर जितने भी पाकिस्तान के मसले हैं वो हल कर देगा ईवीएम। अब इसके ऊपर कैसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि वो लोग जो एक करप्ट सिस्टम से बेनिफिट कर रहे हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं। ये किसी को फायदा तो पहुंचा ही नहीं सकता। ये तो बड़ा सिंपल चीज है कि इलेक्शन हुआ, बटन प्रेस किया, रिजल्ट आ गया, और सारे प्रॉब्लम्स हमारे इलेक्शन पोलिंग क्लोज करते हैं उसके बाद आते हैं सारे प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर उसको अपोज कर रहे हैं तो आप समझ जाएं कि हमारा ये चैलेंज कितना बड़ा है। ये जो लोग ये इस मुल्क में कौन है जो इस मुल्क को चेंज नहीं होने देते। ये छोटा सा वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये थोड़े से लोग हैं, ये बेनिफिट कर बैठे हैं इस करप्ट सिस्टम से, और वो सबसे बड़े हमारे दुश्मन हैं। और अब जिक्र गुज्जर और औरंगी नाला मुतासरीन बहाली केस का, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि मुतासरीन को मुतबादिल जगह फराहम करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। एडवोकेट जनरल सिंध ने बहरिया फंड्स में से 10 अरब रुपए का मुतालबा किया तो अदालत बरहम हो गई। कहा, ये आपके पैसे नहीं, इस पर दावा मत करें। पैसे कहाँ लगाने हैं ये अदालत तय करेगी। आप IMF के पास जाएं या वर्ल्ड बैंक के पास। मुतासरीन को गवर्नर या वजीर आला हाउस में बिठाएं या असेंबली में बसाएं, कुछ भी करें, मुतासरीन को मुतबादिल जगह फराहम करें। अदालत ने सिंध हुकूमत को मुतासरीन की बहाली के लिए 1 साल की मोहलत दे दी। 2 हफ्तों में अमल दरामद रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म दे दिया। तजावजात ऑपरेशन में बेघर होने वालों को मुतबादिल जगह देना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। कराची रजिस्ट्री में गुज्जर और औरंगी नाला मुतासरीन की बहाली केस की समाअत के दौरान अदालत ने मुतासरीन की बहाली से मुतालिक सवाल पूछा तो एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया, हुकूमत ने 250 एकड़ जमीन का इंतखाब कर लिया है, वहाँ 6500 घर बनेंगे। सिंध हुकूमत के पास फंड्स की कमी है, बहरिया फंड से हमें रकम मिल जाए तो काम शुरू होगा। ये सिंध हुकूमत के पैसे हैं, हमें मिलने चाहिए। एडवोकेट जनरल की जानिब से 10 अरब के मुतालबे पर अदालत बरहम हो गई। रिमार्क्स दिए, ये आपके पैसे नहीं, इसका दावा मत करें। इसे बहरिया फंड से क्यों मशरूत करते हैं? आप तो अपने पैसे वसूल कर चुके हैं। बहरिया फंड्स के पैसे कैसे इस्तेमाल करने हैं, इसका फैसला कमीशन करेगा। पैसा सिंध के अवाम पर ही खर्च होगा। आपके सारे काम हो रहे हैं, गरीबों के घर के लिए रकम नहीं। इस तरह मुल्क चलते हैं, ये है आपका निजाम। गाड़ियों और दीगर कामों के लिए तो पैसा आ जाता है, वुज़रा के लिए तो फंड्स हैं। मुतासरीन की बहाली के लिए बहाना ना बनाएं। कुदरती आफत आ जाए तो क्या करेंगे? चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया, मुतासरीन की बहाली सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर आला सिंध कुछ भी करें, मसला हल कराएं। मुतासरीन को गवर्नर या वजीर आला हाउस में बसाएं या असेंबली ले जाएं, वहाँ टेंट लगाएं और सबको बसाएं। यही करना पड़ेगा। पैसे नहीं है तो जाएं मांगे किसी से। आप और भी कामों के लिए पैसा मांगते हैं ना, कुछ नहीं हो रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है सब मालूम है। अदालत ने सवाल किया, गैर कानूनी अलॉटमेंट करने वालों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? आपकी तरजीहात ही कुछ और हैं, आप करना ही नहीं चाहते। खरबों रुपए का बजट है, 1000 अफराद को नहीं बसा सकते। आपको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करना है, आप हमसे बार्गेनिंग कर रहे हैं। अदालत ने सिंध हुकूमत को मुतासरीन की बहाली के लिए 1 साल की मोहलत देते हुए 2 हफ्तों में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया।
چیف جسٹس آف پاکستان شہر کراچی کی حالت دیکھ کر بھی برہم ہو گئے. شہر کی حالت زار سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے. پورے کراچی کو کچرا بنا دیا گیا ہے. آپ لوگوں نے کراچی کو سیاست کی نظر کر دیا ہے. حکمرانی کرنے والے جانتے ہی نہیں شہر کو کیسے چلایا جاتا ہے. گٹر ابل رہے ہیں, تھوڑی سی بارش میں شہر ڈوب جاتا ہے. کیا اس طرح سے شہر چلائے جاتے ہیں؟ شیم آن سندھ گورنمنٹ. شیم آن سندھ گورنمنٹ. چیف جسٹس آف پاکستان نے سندھ سرکار کی کلاس لے لی. کراچی کی حالت زار سے متعلق کیس میں چیف جسٹس برہم. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں دوران سماعت ریمارکس دیے. آپ لوگوں نے کراچی کو سیاست کی نظر کر دیا. پورے کراچی کو کچرا بنا دیا. حکمرانی کرنے والے جانتے ہی نہیں شہر کو کیسے چلایا جاتا ہے. سڑکیں اور فٹ پاتھ تباہ ہیں. کوئی سبزہ زار نہیں. گٹر ابل رہے ہیں. تھوڑی سی بارش میں شہر ڈوب جاتا ہے. کیا اس طرح سے شہر چلاتے ہیں؟ کروڑوں روپے کا بجٹ ہے اور کہتے ہیں پیسے نہیں. دنیا بھر سے قرض لیتے ہیں. کہاں جاتا ہے یہ پیسہ؟ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا جہاں ایک پیسے کا کام نہیں ہوا دوسرے صوبوں کو بھی جا کر دیکھیں. آپ کراچی کے عوام کو سزا دے رہے ہیں. آپ سیاسی جھگڑوں کے لیے حکومت میں نہیں آتے. لوگوں کو سروس دیں. سپریم کورٹ نے کمشنر کراچی کو نسلہ ٹاور فوری گرانے کا حکم دے دیا ہے. سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور نظر ثانی درخواست مسترد کر دی. مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز شمیل احمد سے. جی شمیل احمد, کیا احکامات دیے گئے نسلہ ٹاور کے بارے میں؟ جی دیکھیے, نسلہ ٹاور کے متعلق سماعت اب سے کچھ دیر پہلے جاری تھی. تاہم کچھ دیر وقفے کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی. فریقین جو تھے ان کے وکلاء نے دلائل دیے. تاہم عدالت نے نسلہ ٹاور گرانے سے کے خلاف نظر ثانی کی جو درخواست تھی مسترد کر دیا اور کمشنر کراچی کو حکم دیا ہے کہ نسلہ ٹاور کو منظم کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کرے. جبکہ نسلہ ٹاور کے وکیل کا کہنا تھا لیز منسوخی کے کیس میں بھی تعمیرات کی اجازت دی گئی ہے اور ایشو کا جائزہ لینا چاہیے, اس کا معائنہ بھی کروانا چاہیے. جبکہ عدالت کا کہنا تھا کہ لاہور میں غیر قانونی طور پر فلور گرانے کا حکم دیا تھا جس کی بنیادیں کمزور ہو رہی تھیں. تاہم عدالت نے تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد جو نظر ثانی کی درخواست تھی اس کو مسترد کیا ہے اور نسلہ ٹاور کو گرانے کا حکم دیا. جبکہ لاٹیز کو بھی کہا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں خریدی, یہ جگہ خریدی تھی, آپ کو اس وقت چیزوں کا تمام معاملات کا جائزہ لینا چاہیے تھا. جی بالکل, سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور نظر ثانی درخواست مسترد کر دی. بہت شکریہ شمیل احمد. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر اورنگی ٹاؤن اور گجر نالہ متاثرین نے شدید احتجاج کیا اور خوب نعرے لگائے. متاثرین نے مطالبہ کیا کہ انہیں گھر کے بدلے گھر دیے جائیں. شمیل احمد کی رپورٹ دیکھتے ہیں. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں اہم کیسز کی سماعت سے قبل نالہ متاثرین کا شدید احتجاج. اورنگی ٹاؤن اور گجر نالہ تجاوزات آپریشن کے متاثرین نے مطالبہ کیا کہ انہیں گھر کے بدلے گھر دیے جائیں. کوئی کمانے والا نہیں ہے, ذریعہ ماں سے ہی نہیں ہے. یہ خود بیوہ عورت کو بنگلہ میں کام کر کر کے ہم بھی گھر بنائے. بیٹا ریکویسٹ ہے جسٹس صاحب سے, ہمیں پلاٹ کے بدلے پلاٹ دے, گھر کے بدلے گھر کے. ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے. احتجاجی مظاہرے میں خواتین, بچے اور بزرگ افراد بھی شامل تھے جنہوں نے بینرز اور پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے. اور اب دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ سابق افغان حکومت کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا تھا. افغانستان میں بھارت کی ساری سرمایہ کاری ضائع ہو گئی. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا اسلام آباد میں بزنس کانفرنس سے خطاب. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ مودی نے مسلمانوں کی لاشوں پر پاؤں رکھ کر سیاست کی. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی گجر آف گجرات ہے. مسئلہ کشمیر حل ہونے سے پاک بھارت تعلقات بہتر ہوں گے. افغانستان کے اندر ایک ایسی حکومت انسٹال رہی جس کا مقصد صرف پاکستان کو کمزور کرنا تھا. جو ہندوستان تھا اس نے کتنی بڑی انویسٹمنٹ کی, بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو تھے انہوں نے افغانستان کے اندر لگائے, لیکن قسمت ساتھ نہیں تھی.
تو جب قسمت ساتھ نہ ہو تو خالی پیسوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا. ہندوستان سے اچھے تعلقات کی راہ میں رکاوٹ ہے جو اس وقت کی رولنگ جنتا ہے وہاں پہ, جو اس بنیاد کے اوپر ووٹ لے کے آتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے. چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں معاملات ہوں, گجرات میں جو رائز آف پاور ہے نریندر مودی کی, وہ بنیادی طور کے اوپر ہے ہی ایز اے بچر آف گجرات. بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ملک میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. حکومت کو یقینی بنانا ہوگا کہ ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں. ملک کو متفقہ خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے. افغانستان میں لڑکیوں کو اسکول جانے سے روکنے پر تشویش ہے. افغان طالبان کو عالمی توقعات پر پورا اترنا ہوگا. بلاول بھٹو نے کہا کہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے عمران خان کے نقطۂ نظر کا خیر مقدم کرتے ہیں. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی سرگرمیوں پر بلاول بھٹو کا اظہار تشویش. بی بی سی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا موجودہ صورتحال میں متفقہ خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے. True to say the democratic space is shrinking in Pakistan. کالعدم ٹی ٹی پی کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں. افغان طالبان اور کالعدم ٹی ٹی پی کے تعلقات پر تشویش ہے. ہمیں ایک ایسی خارجہ پالیسی چاہیے جس پر سب متحد ہوں اور جس میں پارلیمنٹ کی رائے بھی شامل ہو. Democratic Pakistanis to play an active role. چیئرمین پیپلز پارٹی نے ملک میں جمہوریت کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا. True to say the democratic space is shrinking in Pakistan, particularly under the پاکستان میں جمہوری عمل سکڑتا جا رہا ہے. خاص طور پر عمران خان کی حکومت میں تو جمہوریت مزید سکڑ گئی. democratic Pakistanis to play an active role. افغان حکومت تسلیم کرنے کے حوالے سے انہوں نے عمران خان کے نقطۂ نظر کو بھی سراہا. We welcome what he is saying about Pakistan recognizing. افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے پر حکومتی نقطۂ نظر خوش آئند ہے. افغان طالبان عالمی توقعات پر پورا اتریں. لڑکیوں کو سیکنڈری کلاسز میں شرکت سے روکنا قابل تشویش ہے. An inclusive government in Afghanistan, the protection of women and children of Afghanistan. بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمیں اچھے کی امید ضرور رکھنی چاہیے لیکن بدترین کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نیو یارک میں مصر اور ناروے کے ہم منصب سے ملاقاتیں کی. دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستانی حکومت بیرونی سرمایہ کاروں کو پرکشش مراد دے رہی ہے. اس حوالے سے مصر اور ناروے کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے وسیع تر مواقع موجود ہیں. متواتر جنگوں کا وقت گزر گیا. افغانستان میں 20 سال سے جاری تنازع ختم کر دیا. صدر جو بائیڈن کا بطور صدر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پہلا خطاب. کہا امریکہ کوئی نئی سرد جنگ نہیں چاہتا. اب سفارتکاری کا دور ہے. عسکری کارروائیوں کے بجائے سفارتکاری کو اولویت دینے کی ضرورت ہے. کہا افغانستان میں سفارتکاری کے نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں. We've ended 20 years of conflict in Afghanistan. And as we close this period of relentless war, we're opening a new era of relentless diplomacy, of using the power of our development aid to invest in new ways of lifting people up around the world. We'll stand up for our allies and our friends and oppose attempts by stronger countries to dominate weaker ones. But we're not seeking, say it again, we are not seeking a new Cold War or a world divided into rigid blocs.